بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نظر بد یہ ایک برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگ جانا یہ برحق ہے، اور نظر خوشی کی وجہ سے بھی لگتی ہے اور بسا اوقات حسد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتلائے ہیں ہر موقع محل کے۔ جب مسلمان اعمال کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نظر پر لگ جانا یہ ایک برحق ہے۔ نظر بعض اوقات جب خوشی سے لگتی ہے، کوئی آدمی آپ کو اچھا لگے، کوئی چیز اچھی لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم جب اچھی چیز لگے تو اس کو ما شاء اللہ کہہ دو۔ کسی کا حسن اچھا لگا ہے، کسی کی زبانی اچھی لگی ہے، کسی کی آواز اچھی لگی ہے، یا کسی کا کوئی اور اس کا ہنر اچھا لگا ہے، یا اس کی کوئی اور صفت اچھی لگی ہے، تو حکم ہے کہ ما شاء اللہ کہہ دو، کہ وہ جو اللہ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا۔ یہ کتنا اچھا اللہ نے اس کو بنایا ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے، کتنی اچھی اللہ نے اس کو آواز دی ہے، کتنی اچھی اللہ رب العالمین نے اس کو روانی دی ہے، کتنی اچھی صفات سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ما شاء اللہ کہنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس زمانے کے اندر ہماری طرح یہ ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم تو نہیں ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے واش روم، یہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے جگہ بنائی ہوتی غسل کرنے کے لیے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر رہے تھے، انتہائی خوبصورت انسان تھے وہ۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کے منہ سے فوراً یہ نکلا، کتنے حسین آدمی ہیں، ایسا حسین انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی پردہ نشین عورت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اتنی حسین نہیں جتنے یہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ حسین ہیں۔ تو فوراً سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے دڑام نیچے گر گئے۔ جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کو ہوش ہی کوئی نہیں تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سہل بن حنیف کے بارے میں کہ وہ تو سر بھی نہیں اٹھا رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ان کو نظر لگانے کے بارے میں کس کو مورد الزام ٹھہراتی ہو، کہ کس کی نظر اس کو لگ گئی ہے؟ جب کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو فوراً گر گئے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کسی کی نظر لگ گئی اس کو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو شک ہے کہ یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر لگ گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت غصے ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ سخت لہجے میں آپ نے فرمایا، تم نے جب ان کو خوبصورت دیکھا، ان کی حسن و جمال کو دیکھا، تو تم نے ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اور پھر آپ نے فرمایا اب تم ان کے لیے غسل کرو، اور جو غسالہ ہوگا، یعنی غسل کرنے سے مراد یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ تم وضو کرو اور اپنے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو دھو۔ تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ، کونیاں دونوں، یہ گھٹنے ہیں ان کو بھی، اور تہبند کا اندرونی حصہ، یہ سارا دھویا۔ ایک برتن کے اندر پانی کو جمع کیا، یعنی برتن میں بیٹھ کے انہوں نے یہ سارے دھویا تاکہ پانی نیچے نہ گرے۔ برتن میں جمع ہو گیا پانی، تو پھر یہ سارا پانی سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈال دیا، تو وہ فوراً اسی وقت ٹھیک ہو گئے، اور لوگوں کے ساتھ وہ اس حال میں نکلے کہ ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ یہ بھی نظر بد کا علاج ہے، کہ اس لیے حکم ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہو، اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگے تو وہ مکمل وضو کرے، اور اعضائے وضو کو دھو کر جو غسالہ ہوگا، جو پانی ہوگا،
اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، اس کے اوپر اس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی نظر اتر جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو ہم ماشاءاللہ ضرور کہا کریں، اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ بہت سارے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو یہ الفاظ یاد کرنے چاہیے اور ماشاءاللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔